اگر بندہ اپنے دل میں کوئی خواہش رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ بھائی میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی ہے اور یہ مکمل ہونی ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کو مکمل کرنا میرا کام ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے اوپر یقین رکھتا ہے، میرے اوپر توکل رکھتا ہے، تو میں اس کو کافی ہو جاتا ہوں۔ اس کی تفسیر مفسرین کرام نے کی ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہوا جی بس ٹھیک ہے اللہ پہ یقین ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے اور دنیا سے بھی امیدیں لگا رکھی، یا ایسا نہیں کہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کوئی کام پھنس گیا، پہلے دنیا داروں کے ساتھ لگا رہا، جب کام پھنسا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ جی مجھے کامل یقین ہے اور دل میں جو ہے اور باتیں بھی گوں، تو یہ توکل نہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک گفا میں بند ہو۔ گفا ہوتی ہے پہاڑ پتھروں کے اندر، بندہ گفا میں بند ہو اور اس کے دروازے پہ پتھر آ جائے، وہ بالکل بند ہو جائے، ایسی بند ہو کہ کہیں سے ہلکا سا بھی سوراخ نہ ہو، روشنی تک آنے کا سوراخ نہ ہو، ایسی جگہ ہو، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا کہ میرا اللہ یہاں بھی میری مدد فرمائے گا، یہ ہے توکل۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی امید پر پورا بھی اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس سوچ پر اس بندے کو پورا اتارتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ درد بتائے ہی نہیں، ہم نے تو بتایا دنیا دار کو، ہم نے تو بتایا اپنے دوستوں کو، ہم نے تو اللہ کو دوست بنایا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ باری تعالیٰ مجھے یہ پریشانی ہے۔ ہم نے تو دنیا والوں سے دل لگا لی ہے، ہم نے تو دنیا سے اپنی جھوٹی امیدیں وابستہ کر رکھی۔ یہ دنیا جس نے کسی سے وفا نہیں کی۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی ویلیو، دنیا کی قدر جو ہے مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں رب تعالیٰ سے دنیا مانگتا۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کے خشک ہونے کے بعد اس کے اوپر جو ایک ہلکا سا پردہ آ جاتا ہے وائٹ کلر کا، بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی ہوتی دنیا کی قدر و قیمت تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب سے میں مانگ لیتا۔ دنیا تو مردود ہے، دنیا چھوٹ جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی ہے، یہ ایسی رنگینیاں ہیں جو انسان کو خوابوں کی دنیا میں مست رکھتی ہے، اور جو اسے جاگ گیا وہ حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جس نے دنیا سے دل لگا لیا، جس نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا، وہ پھر مارا جاتا ہے، وہ پھر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ پھر اپنے منزل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا کو کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہ دینا، دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ اور یہ جو وقت چلتے گئے، یہ وقت جو گزرتا گیا، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار اتنا مشکل وقت ہے۔ وقت نکل جاتا ہے، چاہے وہ مشکل ہو، چاہے آسان ہو، چاہے پرسکون ہو، وہ نکل جاتا ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن سبق دے کے جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی رضا میں یہ وقت گزارے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ وقت گزارے، وقت تو گزر جائے گا، وہ رکے گا نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ تو اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے ہٹ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کیا چیز ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بہت کم اور بہت جو ہے نا وہ ہلکا سمجھ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، پھر انسان کا ذکر کیا۔ انسان کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، انسان وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ہم اللہ کے
وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نا جب انسان کا ذکر کرنا چاہا تو پہلے 4 دفعہ قسم اٹھائی، پھر انسان کا ذکر کیا۔ کوئی انسان کی ہلکی چیز یا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ رب کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھائی اللہ نے، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن اور خوبصورت طریقے سے تخلیق کیا۔ تو بھئی اللہ نے اتنا محبت سے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا، ہم اپنی زندگی ابھی ضائع کر کے چلے جائیں، مقصد ہی پتہ نہ ہو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور بے فضول باتیں بے جا باتیں کرتے رہیں۔